آیت نمبر 60 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دیجئے کیا میں نہ خبر دوں تم کو برا کی اس سے جزا کے لحاظ سے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں جو برا ہے عذاب جزا کے لحاظ سے. من لعنہ اللہ، وہ شخص ہے کہ لعنت کی اللہ نے اس پر، وغضب علیہ، اور وہ اس پر ناراض ہوا یا غصے ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیا یا کر دیا ان میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے پوجا کی طاغوت کی. اولئک شر مکانا واضل، یہ لوگ مکان جگہ کے لحاظ سے برے ہیں اور گمراہ ہیں عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہو کہ کیا میں تم کو برے آدمی کے متعلق نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں جزا کے لحاظ سے سب سے برا ہے. کیونکہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر جو پہلی گزری ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو تم تو پہلی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے، نہ تم نبیوں کو مانتے تھے، نبیوں کو بھی تم نے قتل کیا، سولی تم نے لٹکایا، تو اب تم ہمیں برا کہتے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تم کو برا کہتے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم ایمان لائے ہیں تو تم ہمیں برا کہہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ اصل میں برا کون ہے، جزا کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے یا برادری خاندان کے لحاظ سے تو تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن اصل تو معاملہ اللہ کے ہاں نا. تو اس لحاظ سے میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم میں سے برا کون ہے. فرمایا وہ انسان ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باندر اور خنزیر بنا دیا.
تو پیچھے ہم پہلے اس بارے میں شروع میں پڑھے ہیں کہ ہفتے والے دن جو لوگ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، تو ان کو ایک گروہ نے کہا بھائی یہ تم نہ کرو، یہ تم برا کام کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا چلو تم ایسے تم کیا لگتے ہو، ہم کوئی ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تم ہیلا تو کھیل رہے ہو نا، پہلے مچھلیوں کو قید کر آتے ہو، بعد میں جا کے قید پکڑ لیتے۔ ایک گروہ کہنے لگا تم چھوڑو ان کو یار، جو کرتے ہیں ان کو کرنے، تم چھوڑو، تم اپنا کام کرو، جدھر کوئی لگا رہنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ہیلا کرنے والے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا، جو کہتے تھے جو کرتے ہیں کرنے دو، تم کو کیا، ان کو بھی پکڑ لیا۔ تو جو منع کرنے والے تھے وہ بچ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں سب سے پہلی برائی ہی یہ شروع ہوئی تھی کہ ان میں سے کوئی آدمی برا کام کرتا تو اس کو دوسرا آدمی روکتا کہ بھائی یہ کام نہ کر، یہ برا کام ہے۔ تو جب دوسرا دن ہوتا تو وہ اسی کے ساتھ مل کر وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا۔ تو جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بس جو کوئی کرتا ہے کر، جہاں کوئی لگا اس کو لگا رہنا، چھوڑو جو کرتا ہے، تمہیں کیا، تم نے ضرور مصیبت اپنے گل چھیڑنی ہے۔ نہیں بھائی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں، اگر نہیں وہ رکتا کم از کم ہم باز آ جائیں، ہم تو اس سے کنارہ کشی کریں نا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے طاغوت کی پوجا کی، یعنی شیطان کی انہوں نے پوجا کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں بنے تھے، اور لکھا ہے کہ 3 دن تک یہ رہے۔ ان کی شکلوں صورتیں جو تھی وہ بندروں خنزیروں والی بن گئی تھی، لیکن عقل دماغ جو تھا وہ انسانوں والا ہی تھا۔ تو 3 دن تک وہ رہے، 3 دن کے بعد مر گئے۔ بعض کہتے ہیں یہ آج بھی جو یہ بندر خنزیر ہیں یہ اسی کی نسل چلی آ رہی ہے۔ تو بہر کیا یہ مفسرین نے لکھا ہے، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ 3 دن تک وہ رہے تھے، اس کے بعد ان کو مار دیا گیا، اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک شر مکانا، یہ جگہ کے لحاظ سے بھی برے ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور راستے کے لحاظ سے بھی یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور وہ تحقیق داخل ہوئے تھے کفر میں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ نکلے تھے اسی کے ساتھ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو اب یہودی جو تھے وہ ظاہری مسلمانوں کا لیبل لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، تو جب سنتے تھے وہ سن کر واپس چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ داخل ہوتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے تو کفر کی حالت میں آتے تھے، تو جب نکلتے تھے کفر کی حالت میں ہی نکلتے تھے، یعنی جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، کچھ بھی ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سننے کی نیت آتے ہی نہیں تھے، وہ تو آتے تھے صرف جاسوسی کرنے کے لیے کہ نبی کیا کہتا ہے، اگر تو ہمارے مطلب کی بات کہے گا تو مان لیں گے، نہیں کہے گا تو نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے ان کو نیت ہی خراب تھی، کفر کی حالت میں آئے تو کفر کی حالت میں ہی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو وہ چھپاتے تھے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت زیادہ کو يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ بِالْإِثْمِ، وہ جلدی کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں جو جلدی کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ تو جو بندہ حرام کھاتا ہے اس سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ یقیناً جو حرام کھائے گا تو وہ اس کو برائی کی طرف ہی مادہ کرے گا، جیسا خون بنے گا رگوں میں داخل ہوگا تو ویسا ہی عمل باہر آئے گا نا۔ تو اس لیے جو سود کھانے والا، حرام کھانے والا ہوگا اس سے اچھائی کی امید نہیں ہو سکتی، وہ برائی کرے گا کیونکہ اس کا مال ہی حرام ہے۔ تو شیطان جو جس کو حرام کھلاتا ہے اس کو حرام کی دعوت دیتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 3 سپارے میں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو غربت کی دعوت دیتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم کو دعوت دیتا ہے اپنے فضل کی اور بخشش کی۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ منع کیا ان کو ان کے مولویوں نے، علماء نے، درویشوں نے، والاحبار، اور ان کے پادریوں نے، عالموں نے، ان قولہم الاسم، جھوٹی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے،
لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو پہلے تو ان کے عام لوگوں کی بات تھی کہ عام یہ لوگ کام کرتے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے درویش تھے، پڑھے لکھے تھے، جو ان کے نزدیک جو ان کے عالم تھے، وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ جیسے میں نے کہا نا، تو اسی سپارے کے آخر میں آئے گی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان کے درویش اور عالم جو تھے وہ ایسے تھے، ان کو بری باتوں سے منع ہی نہیں کرتے تھے۔ تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر لعنت کی حضرت عیسیٰ کی زبان پر، کہ حضرت داود کی زبان پر، یعنی ان کے جو عالم تھے، درویش پادری تھے، وہ بھی اسی طرح تھے کہ یعنی ان کو روکتے تھے کہ برائی سے بھائی رکو، جھوٹی بات نہ کرو، لیکن جب وہ نہ باز آتے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے۔ تو اس لیے یہ غلط بات ہے کہ جس کو ایک تو ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ایک جس بندے کے پاس علم ہے تو وہ بھی اگر وہی کام کرنے لگ جائے جو معاشرہ کرتا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسمان کی ہتھوڑی کے نیچے سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ علماء ہیں، جو لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ اور فرمایا اگر سب سے اچھے اس آسمان کے نیچے اگر لوگ ہیں تو وہ سب سے بہتر جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، یعنی برے بھی سب سے علماء ہیں، اچھے بھی سب سے علماء ہیں۔ اور جیسے کہتا ہے کہ ایک عالم کا پھسل جانا اسی طرح ہے جیسے پوری انسانیت کا پھسل جانا ہے، یعنی جیسے مثلا مجھے سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تو میں اگر آپ کو کوئی غلط بات کہتا ہوں تو سمجھ لو کہ آپ سارے ہی گمراہ ہو گئے، کیونکہ آپ میرے پیچھے لگے ہیں، تو سمجھو سارے ہی گمراہ ہو گئے۔ اگر میں آپ کو اچھی بات بتاتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق بتاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بتاتا ہوں، تو گویا کہ آپ سارے ہی سیدھے راستے پہ آ گئے۔ تو اس لیے فرمایا ان کے علماء، ان کے درویش جو تھے وہ برائی دیکھتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن جب وہ باز نہیں آتے تھے وہ خود بھی اسی طرح ہو جاتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے کئی درباری مولوی ہیں، علماء ہیں، علماء کہلاتے ہیں، درباری ہیں، وہ صرف کرسی کی خاطر، عہدے کی خاطر حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ہاں ہر غلط بات میں، ہر بری بات میں، صرف ان کو کرسی چاہیے، عہدہ چاہیے۔ وہ نہیں یہ سوچتے کہ اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے یا کیا نقصان نہیں ہو رہا، وہ بس اپنی کرسی کی خاطر جو حکومت آتی ہے اس کے ٹوڑ بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ متفقہ علماء کا فیصلہ ہے، وہ ان درباریوں کو بلا کے کھانا شانا کھلا کے ان کو عہدے دے کے تو وہ اپنی حمایت میں فتویٰ لے کر کہتے ہیں جی سب کا یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو حالانکہ علماء بڑے بڑے موجود ہوتے ہیں، ان کی وہ بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس لیے ہمیں خود عام آدمی کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو بھی برائی سے روکنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ تو اگر نہیں کوئی باز آتا تو پھر کم از کم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں بھائی السلام علیکم، ان کے ساتھ ملنا جلنا کم از کم چھوڑ دے۔ جزاکم اللہ خیر۔